دوشی پڑھی اللہم صلی بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. آپ کا کلام تو بڑا عارفانہ صوفیانہ ہوتا ہے. توجہ سنیے گا. یہ نہ دیکھیے کہ گلا کیسا ہے. متائے جہاں متائے جہاں مدینہ ہے فروغ دل مدینہ ہے. سبحان اللہ. متائے جہاں مدینہ ہے فروغ دل مدینہ ہے. مدینے کا مسافر ہوں میری منزل مدینہ ہے. مدینے کا مسافر ہوں میری منزل مدینہ. نظر کا نہیں ہے عہد ماضی کا سفر لیکن نظر کا نہیں ہے عہد ماضی کا سفر لیکن گواہی دے رہا ہے دل میرے مستقبل مدینہ ہے. گواہی دے رہا ہے دل کے مستقبل مدینہ ہے. گواہی دے رہا ہے دل کے مستقبل مدینہ ہے. اور رہے کیوں امت آسی کو روزے حشر کا خدشہ کیونکہ حیات عشق احمد میں اگر شامل مدینہ ہے. حیات عشق احمد میں اگر شامل مدینہ. اور میری کشتی خریدے بحریاں ہو نہیں سکتی. میری کشتی خریدے بحریاں ہو نہیں سکتی. مجھے تو یہ تسلی ہے میرا ساحل مدینہ ہے. مجھے تو یہ امیریش کے نبی پاک میں آسودگی ہم کو قرار جہاں مدینہ ہے. قرار جہاں مدینہ ہے. سکون دل مدینہ آپ کو لکھائی دیتے ہیں. دو شعر پڑھ لیں دے دیجیے. دروشی پڑھی اللہم صلی اللہ. مجھے بھی مدینے سبحان اللہ. میرے مولا کا روزہ قریب آ رہا ہے. بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. عمر کا پروگرام بن جا رہا ہے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام. سبحان اللہ. پیش کی سبحان اللہ.
اللہ دانش کو صحت دے، آمین جتنی یکسوئی دیوانگی میں ہوتی ہے عقل میں نہیں ہوتی. کسی نے بیان کے لیے فرمایا ہے لیکن وقت کی بہت کمی. کیا ہوا؟ 100 روپے چاہیے. 10 مہینے میں لے لے 100 1000 لال بھی اور 125 کا ہے. سبحان اللہ. ناز پڑھنے والا خالی تھوڑی جائے گا. بیٹا تو ادب سے خاموش بیٹھنا، اور اگر 100 روپے مل گئے اگر جا رہے تو جاؤں گا، تبرک چکے جانا. ماشاء اللہ. تو تقریر بھائی تو تھوڑا دیا کرو، اختیار کریں تاکہ وہ. اور یہ تو ضروری بھی نہیں ہے کہ یہاں لنگر شریف کے لیے رہتا ہوتا ہے، کچھ اختیار سے ہوتا ہے جو خدمات میں آسانی ہو جاتی ہے، جو مہمانوں میں بھی وہ ہوتے ہیں. کدھر آئیے آپ ادھر آئیے. تو وہ اللہ. تو دوسری بات یہ کہ جو 11 شیش لنگر بھی دیتے ہیں، تو 11 شیش کہتے ہیں لنگر سے پھر اور ایسا مخصوص نہ ہو جائے کہ صرف جو ہے وہ پکوان آلو کو دیا جائے. اللہ ان کو بھی خیر برکت میں. ہمارے ساتھی ہیں ڈپریشن والے، پکوان والے بہت تعاون کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا آئٹم وہی ہوتا ہے. لیکن جیسے ناخواں ذات کی خدمت ہو رہی ہے، اسی خدمت کو 11 شریف جو شامل کرنا چاہیں، جو اختیار سے دینا چاہیں، تو اس سے مجھے خدمت میں آسانی ہو جاتی ہے. وہ دانش میاں کو اللہ صحت دے، لیکن اللہ کرے جہاں بارش کی ضرورت ہے بارش ہو جائے، یہاں موسم خوشگوار اور ٹھنڈی ہوائیں چلے. تو ایک حضرت کسی حافظ صاحب نے یہ کہا کہ صدیق کا مہینہ ہے تو بیان کا موقع دیا جائے. مہینہ ضرور ہے لیکن ٹائم جو ہے اتنا کم ہے کہ وہ یقیناً ہمارے امام ہیں. جمعہ کے خطبے میں جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے ہو ذرا جلدی تشریف لے جائیے. تو آج کل ہمارے امام اہل سنت سیدنا امام الصحابہ خلیفہ رسول، جانشین رسول، سحر رسول، اللہ اکبر، ثانی حسین فی الغار و بدر قبر، سیدنا صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ مہینہ ہے. اور جماعت الاخر میں بڑی بہرحال اس مہینے میں اور بڑی بڑی ہستیوں کا وصال ہوا ہے. اس میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور بھی بہت بڑی بڑی ہستیوں کا عرس اس مہینے میں آتا ہے. ہم سے قریب جو بزرگ گئے تھے میں زیارت بھی ہوئی، اس میں سے جلال الدین چشتی صاحب رہے. پاپوش اسلام کا مزار ہے، کامل باب پہلی اولی قبر مزار میں ہے. وہ پاپوش اسلام کا سب سے پہلا مزار جو پڑتا ہے قبلے کی سمت میں، اب آبادی میں ہے، پشتون آبادی میں ہے. تو ان کے ساتھ ہی ان کا مزار ہے. کل مغرب کے بعد وہاں بھی فاتحہ ہوگی. مجھے ان کی بھی صحبت نصیب رہی تو ان کا بھی عرس. 13 اپریل کو وہ کھائی بھی مسجد سے خطیب تھے اور مولوی تھے. لوگ مولوی جانتے تھے مگر بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. بلکہ قاضی صاحب ان کو کہتے تھے کہ یہ کراچی کے قطب ہیں. تو جلال الدین صاحب تو وہ ان کا عرس کل پاپوش قبرستان میں ہے، اور 13 اپریل کو وہ کھائی بھی مسجد میں ہے. اس مہینے کافی بزرگوں کے عرس بھی ہیں. جیسے تو اس کے لیکن سب سے بڑی بات صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. لیکن اس کا وقت کم ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کوئی حافظ قاری مولانا جب بیان شروع کریں گے پھر وہ جہاں سے ان کو یاد ہے وہ پورا پڑھیں گے، یا کہ اس کو تسلی نہیں ہوگی جب کافی مضمون پھیل نہ جائے. اور یہاں ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناخواں حضرات کو مختصر جی نہیں بھر رہا لیکن حاضری ہے. میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ. ثانی پہلے سے بہت بہتر ہے لیکن مکمل صحت ہو، کیونکہ یہ معاملہ ضروری ہے، ظاہر میں تو نظر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے. خود جلال الدین صاحب جس طرح کی بات کہتا ہوں کہ وہ ان کی سانس تیز چل رہی تھی، تو میں جب ان کی عادت پہ گیا تو میں نے یہی کہا کہ حضرت جب سانس تسبیح بن جائے تو پھر وہ مسکرائے. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی سرد دائمون میں کچھ تھی کہ وہ لوگ جو ہمیشہ ذکر میں ہے، نماز میں ہے. تو وہ میں نے کبھی نہیں ان سے کوئی بات کی کہ اس کا جواب انہوں نے قرآن شریف سے نہیں دیا.
کتنی بھی تصوف کی بات ہو، جو بھی ہو، جسے ہم سمجھتے ہیں، ہم کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو اصل میں جب تک ہم نفس میں رہتے ہیں، جب تک بھیڑ میں رہتے ہیں، تقسیم ہوتی. یہ نعت کیوں ادا دیتی ہے کہ گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی. ہمارے لیے تو یہ تمنا ہی ہے، ایسا حاصل کہاں ہوتا ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ گوشہ تنہائی میں ہم کسی کی یاد لیے بیٹھے ہوں تو بہت جلدی قربت نصیب ہو جاتی ہے. کیونکہ ذکر میں بھی پھیلاؤ ہے، محفل میں بھی پھیلاؤ ہے، بکھراؤ ہے، تنہائی میں پھر وہ ایک جمعیت ہے، اور روح میں بھی ایک جمعیت ہے، لیکن روح تک بھی انسان بکھرا ہوا ہوتا ہے. جب وہ قلب کی تنہائی میں جاتا ہے نا، خود کو تنہا کر لے اور کسی محبوب کو یکجا کر لے، وہ تنہائی بڑے کام کی ہوتی ہے. لیکن میں اس معاملے میں بالکل جھوٹا ہوں. کبھی کبھی میں نے مزہ لیا ہے تو مجھے اس کی رسید ملی ہے، لیکن تنہائی میں بہت کم ذکر کرتا ہوں، اور بڑی یکسوئی کے ساتھ تو بہت کم کرتا ہوں. اور اگر کرتا ہوں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، کوئی فون کو آنا جانا. بہرحال تو یہ نعت تو جہاں میں نے سنی، جیسے سننے والے تھے ویسے ہی مزہ دیتی ہے کہ تیری دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. زبان پہ ذکر ہو نہ ہو، دل میں ذکر ہو. اور محبوب کا تصور، حضور کا تصور، گنبد خزا کا تصور، بیت اللہ کا تصور ایک علامت بن کر جو ہے وہ قریب کرتا ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم، آپ یقیناً اس طرح بیٹھتے ہوں گے، لیکن نہیں بیٹھتے ہو کبھی نہیں بیٹھے. یہ محفل میں تو ماشاء اللہ محفل جھوم جاتی ہے، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ہیں کتنے سچے. کس نے منع کیا ہے کہ اکیلے بیٹھے؟ لیکن آپ کتنے لوگ ہیں جو کبھی اکیلے بیٹھ کے اور گنبد خزا کا تصور کو درود پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اکیلے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ الا اللہ کا تصور کرتے ہوں گے، جو سے باہر ہی نہیں سمجھتے، اپنے اندر بھی سمجھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوں. لیکن یہ محفلیں ہیں اسی لیے کہ ان میں جو ٹکڑے ٹکڑے ہم بزرگوں کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ آپ اگر ریسیو کر لیں تو صرف کیفیت ہی تک کی بات ہی رہے، اس میں تھوڑا سا عمل، ہر کیفیت میں تھوڑا سا عمل بھی چاہیے ہوتا ہے. تو وہ آپ ایسا عمل اختیار کریں کہ ہم سچے ہو جائیں، ہمیں واقعی گوشہ تنہائی بھی ملے. گوشہ تنہائی اختیار کریں، محبوب کا تصور اپنائیں، پھر درود شریف پڑھیں، تو پھر وہ ایک ایسی انجمن ہوتی ہے کہ وہ اس کی روحانیت بہت زیادہ ہوتی ہے، مقبولیت ہوتی ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ جن کے ساتھ ہوتا ہوگا وہ جانیں. لیکن آپ اور ہم اگر واقعی چاہتے ہیں ساتھ سے، تو یہ اس لیے یہاں طویل تقریر اس وقت ممکن نہیں ہے. اور جو کچھ پڑھا وہ میں وہی قرآن